میں ایک اہم موضوع کی طرف اشارہ کروں. دراصل یہ جملہ جمالیات ابتلاء اور جمالیات مصائب کے فلسفے سے تعلق رکھتا ہے. جو لوگ فلسفے سے دلچسپی رکھتے ہیں یا اس دنیا کو، اس کائنات کو، اس عالم ہستی کو اور اس زندگی کو فلسفیانہ زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں اور عرفانی ذوق سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات اہم ہے کہ فلسفے کی جو شاخ ہے جسے کہتے ہیں جمالیات کو تو فلسفیوں نے محدود کر دیا ہے فنون لطیفہ تک، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلسفہ جمال، فلسفہ جمالیات بہت گہرا اور بہت تہدار ہے. یہ پوری کائنات، اس کائنات کا ہر ذرہ، اس کائنات کا ہر عنصر، اس کائنات کی ہر حرکت، اس کائنات کا ہر سکون ایک عالم جمال سمیٹے ہوئے ہے اپنے اندر. جس رخ سے دیکھے یہ کائنات اور یہ زندگی حسین نظر آئے گی آپ کو، بشرطے کہ علمی ذوق ہو، فلسفیانہ ذوق ہو، عرفانی ذوق ہو. عرفانی ذوق سے مثلاً عرفانی ذوق تو بہت واضح ہے. عرفان نظری کا ایک مکتب جو خود بجائے خود بہت بڑا مکتب ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات اسماء الہیہ کے مظاہر کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، جو نام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان اسماء کی تجلیاں ہیں اور یا ان کے مظاہر. اس کے علاوہ اس کائنات میں کچھ نہیں ہے. ہم یہاں موجود ہیں، آپ یہاں موجود ہیں، کیا ہیں آپ؟ عرفان کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم خالق کی تجلی ہے. وہ خالق ہے، آپ مخلوق ہیں. وہ خالق ہے، آپ مخلوق ہیں. پھر پوچھیں کیا ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک مصور کی تجلی ہے. وہ مصور ہے، اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی بہترین تصویریں ہیں آپ. کیا ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک رب کی تجلی ہیں کہ وہ رب ہے اور اس کے مربوب ہیں آپ. وہ آپ اس کی حکمت کے ساتھ آپ کی پرورش ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. خود آپ کے تعلق سے، یعنی ایک ایک فرد بشر کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تجلیوں کی تشریح کی جا سکتی ہے. اور یہ بات بطریق برہان یا بحد برہان ثابت کی جا سکتی ہے کہ آپ کی شخصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کی کتنی تجلیوں کو سمیٹے ہوئے ہے. اللہ کے اسماء کی تجلیاں، اللہ کے سارے اسماء حسنہ ہیں. تو عرفانی نقطہ نظر سے جو جمالیاتی مکتب ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں انسان کی شخصیت سے لے کے اور پھر اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، وہ سب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تجلیاں ہیں. اور اس لیے ہر شے اپنی جگہ ایک بے کرا عالم جمال رکھتی ہے. یہ معمولی زاویہ نظر نہیں ہے. اگر کسی انسان کو یہ زاویہ نظر حاصل ہو جائے تو یہ جو بہت سے نفسیاتی امراض ہیں یہ ویسے ہی ان کا معالجہ ہو جائے گا. کبھی کوئی انسان بقول معروف ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں. یہ جو عرفانی زاویہ ہے جمالیات کا وہ یہ ہے
ادبی سطح پر آرٹس کے لیول پہ پوئٹری اور لٹریچر میں جو اسٹیٹکس پر بحث ہوتی ہے، فلسفی آف اسٹیٹکس پہ، جمالیات پہ، وہ تو بہت محدود بحث ہوتی ہے، بہت محدود ہو گئی ہے، وہ حسن اور لذت تک محدود ہو کے رہ گئی، یا زیادہ سے زیادہ اس میں کچھ افادیت کے عنصر آ گئے، پریگمیٹزم کا اپروچ آ گیا، ورنہ اس سے کہیں گہری اور کہیں وسیع اور کہیں ہمگیر ہے یہ بحث جمالیات کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے، اور صحیح سندوں سے دونوں مکاتب میں موجود ہے، اہل سنت کے مکتب میں بھی موجود ہے اور اہل بیت کے مکتب میں بھی موجود ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور مستدرک حاکم میں موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے، وسائل الشیعہ میں موجود ہے۔ علامہ شیخ حر عاملی نے متعدد روایتیں لکھی ہیں۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبانی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی۔ اور وہ ارشاد یہ ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ خود حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ تو جو فلسفہ جمال اسلامی ہے اور فلسفہ جمال قرآنی ہے، وہ یہ مغربی فلاسفہ کے دیے ہوئے فلسفہ جمال سے کہیں زیادہ منظم، مربوط، گہرا اور ہمگیر ہے۔ کام نہیں ہوا اس پر، لوگوں نے جم کے کام نہیں کیا، محنت نہیں کی۔ اب آسان چیز یہ ہو گئی ہے کہ مغرب سے کوئی کتاب چھپی اور اس کا کوئی خلاصہ تیار کیا اور آ کے اسٹوڈنٹس کو سنا دیا اور اپنے نام سے وہ مقالہ چھپوا دیا۔ یہ سہل انگاری ہو گئی ہے ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں۔ خود اوریجنلی بیٹھ کر کام کرنے میں محنت زیادہ لگتی ہے نا، جو سہل انگاری آ گئی ہے۔ بہرحال قرآن مجید لبریز ہے اس مضمون سے۔ خود انسان کی تخلیق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ احسن کا لفظ کہاں سے آیا؟ احسن تقویم، کیا تصور ہے اس کے پیچھے؟ پورا فلسفہ جمال موجود ہے یہاں پر۔ بہترین سانچے میں انسان کو ڈھالا ہے، اور اس چیز کو بیان کرنے کے لیے جو اسلوب بیانی ہے قرآن مجید کا، وہ اس میں خود کتنی جمالیات ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین، یہ سب مرقع ہیں جمالیات کے۔ اور اس کے بعد وہ مضمون آتا ہے جہاں کہا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یا اس کے علاوہ متعدد مقامات پر یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہترین صورتوں میں، بہترین شکلوں میں تمہیں بنایا اور خلق کیا، اور اللہ نے تو جو کچھ بنایا وہ بہترین بنایا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور، میں تو صرف اشارات ہی کر سکوں گا محدود وقت میں، کہ جب بات جمال کی ہو رہی ہے تو اساس جمال کیا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے ایک معتقد کے لیے، ایک موحد کے لیے، ایک عاشق اللہ کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اسماء الہیہ کی تجلی ہے، اسماء حسنہ کے مظاہر ہیں، اور اس مظاہر کے بھی مراتب ہیں۔ مثلا عرفاء کی نگاہ سے ایک معلم کی شخصیت، ایک طبیب کی شخصیت، کیا شخصیت ہے؟ معلم، ٹیچر، چاہے وہ پرائمری کا ٹیچر ہو یا وہ سیکنڈری کا ہو، کالج لیول کا ہو، یونیورسٹی لیول کا ہو، ایک ٹیچر، طبیب، ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر،
جسے طبیب کو ہم لوگ حکیم بھی کہتے رہے ہیں. عرفانی نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ ایک معلم کی شخصیت اور ایک طبیب کی شخصیت، اللہ کے ناموں میں سے اس کے ایک نام اسم مبارک محیی کی تجلی ہوتی ہے. اس محیی کا مظہر ہے. محیی یعنی زندہ کرنے والا. ایک طبیب آپ کو دوائیں دے کر باذن خدا شفا دیتا ہے اور زندگی عطا کرتا ہے. ایک معلم علم دے کر آپ کی روح کو زندہ کرتا ہے، کیونکہ روح انسانی کی زندگی کا دار و مدار علم پر ہے. تو علم عرفان نظری، یہ تھیوریٹیکل مسٹیسزم، یہ بتاتی ہے کہ ایک معلم جو ہے وہ تجلی ہے، سراپا تجلی ہے. معلم ہونے کی حیثیت سے، ایک معلم ہونے کی حیثیت سے اسم مبارک محیی کی تجلی ہے. ایک طبیب ہونے کی حیثیت سے اسم مبارک محیی کی تجلی ہے. تو یہ تو بہت آسان ہے. جہاں اللہ کا نام آیا اور اس کے اسماء کا تصور آیا تو فوراً ہر چیز حسین و جمیل نظر آئے گی اس زاویے سے. اگر اس زاویے سے ذرا قطع نظر کر کے غور کریں اور اس پہ غور کریں کہ جمال کی اساس کیا ہے، جمالیات کی بنیاد کیا ہے. جمال کی اساس دو چیزیں کہی جا سکتی ہیں. اس کا تیسرا کوئی جواب اس فقیر کی نگاہ میں مناسب نہیں ہے. لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ باتیں کہی ہیں، لیکن دو باتیں اہم ہیں اور انہی میں سارا راز، سارا سحر یا سارا اعجاز جمال پوشیدہ ہے. ایک یہ ہے کہ جمال وہی ہے کہ جو کسی شے کا کمال ہوتا ہے. کسی شے کا جو وصف کمال ہے وہی اس کا رمز جمال ہے. مثلا ایک انسان، ایک اسکالر ہے، خوب پڑھا، خوب پڑھ لیا، یہ خود ایک جمالیاتی سطح تھی، مگر اس کا کمال ابھی باقی ہے. جو پڑھ لیا وہ اچھی طرح پڑھا بھی سکتا ہے یا نہیں. اگر یہ اچھی طرح پڑھا بھی سکتا ہے تو اس کا وہ درجہ کمال اور اوپر جائے گا. تو اس کی شخصیت کا جمال منحصر ہے اس میں کہ وہ پڑھا بھی سکے. یہ کمال اس کے پوری شخصیت کے جمال کا نقطہ ارتکاز ہوگا کہ وہ معلم ہے، بہت اچھا معلم ہے. اب کوئی اس کی اس شکل و صورت کو نہیں دیکھے گا، اس کی مکمل شخصیت کا ایک چہرہ بنے گا کہ یہ اچھا معلم ہے، اور ساری جمالیات وہاں آ جائے گی سمٹ. اچھا معلم ہے، جس کے لیے شہرت ہو جائے اچھا معلم ہے، کوئی اس کا چہرہ نہیں دیکھے گا، صرف اس کا ہنر ہے، تعلیم و تربیت دیکھے گا. یا اسی طرح طبیب، کوئی شخص ہے، کہتے ہیں مشہور ہو جاتا ہے کہ دست شفا اسے حاصل ہے. بھائی بہت اچھا طبیب ہے، جس کو نسخہ لکھ دیتا ہے، ماشاءاللہ. اب کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کی شخصیت ظاہری کیسی ہے، چھوٹے قد کا ہے، بڑے قد کا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، سفید ہے، سیاہ ہے. اس کا ایک حسن ہے، ایک جمالیاتی قدر و قیمت ہے اس کی، وہ اس کا کمال کہ وہ طبیب ہے اور کامیاب طبیب ہے اور مؤثر طبیب. اسی طرح زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی جمالیات ان کے کمال سے جڑی ہوئی ہے. البتہ فلسفے میں خود کمال کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے، یہ ایک الگ باب ہے. اگر شاخ در شاخ گفتگو پھیلتی جائے تو پھر سمٹنا مشکل ہوگا گفتگو کا.